وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اس میں مدد کر رہے ہیں، جو خود جا کر وہاں کام کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بشارتیں ہیں کہ جو شخص لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو برے خاتمے سے بچاتے ہیں۔ صنائع المعروف تدفع تقی مصارع السوء، یعنی برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے، والآفات والہلاکات، آفتوں سے، ہلاکتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب وہ بجھتا ہے، اس سے ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اس سے ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی قوم کس طریقے سے لپکتی ہے۔ تو ہماری قوم کی خصوصی امتیازات میں سے ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ یہ قوم سینے میں دل رکھتی ہے اور دل میں درد رکھتی ہے، بہت بڑی اچھی بات۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اتنے بڑا کوئی واقعات ہوتے ہیں اس وقت میں بغیر منصوبہ بندی کے کام کرنا، اپنے طور پہ ہر آدمی بہت کچھ کر رہا ہے، اس کی بجائے جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ ایک اجتماعی طور پہ کوئی ایک کونسل بنائیں اور علاقے میں روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن ان کے آپس میں میٹنگ ہو، جس سے پتہ چلے کہ متاثرہ علاقہ کتنا ہے، لوگ کتنے ہیں، لوگوں کی ضرورت کیا ہے، پھر اس کو تقسیم کر لیں۔ ایک این جی او یہ کام بھی کر رہی ہے، وہی وہ دوسرا کام بھی کر رہی ہے، تو ڈبل بھی ہوتا ہے اس سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے کوئی کونسل قائم کر لیں، کوئی شورا قائم کر لیں، اور ہفتے میں یا روزانہ یا 2-3 جیسے حالات کی ضرورت ہو یہ مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے 50% ہمارے جو وسائل بچ جائیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس وقت میں ہم 4 لاکھ لوگوں کو مدد کر رہے ہیں تو ہم 8 لاکھ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ یہ پورا ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ بغیر منصوبہ بندی کے جب آپ کام کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے میں وہ کام ہوتا ہے، اور 1 روپے کی بجائے 6 روپے میں کام ہوتا ہے۔ 1 اور 6 اور 1 اور 10 کا تناسب ہے اس لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور مغربی دنیا جب بھی ان کے ہاں کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ ان کی روزانہ میٹنگیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس وقت میں جو باہر سے این جی اوز آئی تھی تو انہوں نے وہ روزانہ میٹنگ کرواتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی باقاعدہ ہم بیٹھے ہیں۔ دوسرے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ضرور ہونا چاہیے، تعداد کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، نقصان کے لحاظ سے۔ جب ڈیٹا اگر نہیں ہے تو یہ سمجھیے آپ اندھا دھند کام کر رہے ہیں۔ تو ڈیٹا ہونا چاہیے، نقشے ہونے چاہیے، آبادیوں کے نقشے ہونے چاہیے۔ دوسرے کہ ہمارے پاس ڈیٹا سے مراد ہے نقصان کس چیز کا ہوا، جانوروں کا۔ دکانیں جیسے بنیر کی تصویریں آئی ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہاں تو ساری جو دکانیں تھیں وہ تو سارا مال برباد ہو گیا نا، اس قابل ہی نہیں رہا وہاں۔ تو ایک دکان میں کتنے لاکھوں کا سامان تھا، وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو ڈیٹا ہمارے پاس تمام نقصانات کا افراد کے لحاظ سے بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی علاقے میں جب کوئی اتنی بڑی وبا آتی ہے تو کتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، بے گھروں کو ہم وہ بنا لیتے ہیں، لیکن بے روزگار کتنے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مدت میں کمانا تھا وہ نہیں کما سکیں گے۔ اس سب کو خسارہ جو ہے نا، جب اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر باقاعدہ ہمیں مہم چلانی چاہیے، چاہے بین الاقوامی سطح پہ ہو، قومی سطح پہ۔ چوتھی بات یہ کہ جتنی بھی تنظیمیں رفائی کام کرتی ہیں اپنے اکاؤنٹس کو بہت صحیح رکھیں، کیونکہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر خیانت ہوتی ہے، گھپلا ہوتا ہے، بہت سارے 2 نمبر لوگ گھس جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی بدنام کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں وسائل کو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قانون کے مطابق ہو، اور اگر کسی کے پاس قانونی چیز نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جائے جس کے پاس قانونی چیز۔ ایک بات یہ بھی کہ جو تنظیمیں این جی اوز کام کرتی ہیں ان کو اپنے رضاکاروں کا ڈیٹا بینک بنانا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان اب مستقل ایسا لگ رہا ہے جیسے حوادث کی زد میں ہے۔ تو جہاں بھی لوگ کام کرتے ہیں تو جس نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اس کے باقاعدہ اس کا نام، اس کا ٹیلی فون نمبر، اس کا شناختی کارڈ نمبر، پورا اس کا پتہ وتہ، تاکہ جب کبھی دوبارہ ضرورت پیش آئے تو اس کا آپ کال کر سکیں، اس کا بلا سکیں۔ تو ڈیٹا ہونا بہت ضروری۔ ڈیٹا کے بغیر، ڈیٹا ہتھیار ہے، ہتھیار کے بغیر آپ جنگ لڑی نہیں۔ آخری سوال ہے کہ انتظامی نوعیت کا بڑا اہم سوال اسی میں ایک بات اور بھی کر دوں، یہ جو اے آئی کا اتنا بڑا شور ہے تو اس موقع پہ استعمال کریں نا اس کو۔ آپ ڈیٹا صحیح دے دیں اے آئی کو، وہ آپ کو بتا دے گا کہ مہینے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، سال میں، 6 مہینے میں کیا کچھ ہوگا، اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کتنے ہمیں وسائل کی ضرورت ہوگی۔ تو اب جو ہے نا وہ اے آئی کو استعمال کرنا اتنا مشکل بھی نہیں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں این جی اوز کو اور اداروں کو باقاعدہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔